اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدیقہ، حمیرہ، طیبہ، طہرہ، علمہ، فاضلہ، فقیہ، ام عبداللہ، حبیبۃ الرسول، صدیق اکبر کی لخت جگر، حبیب کبریہ، امام الانبیاء، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اقدس، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین رکھنے والوں کی والدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی آدھی صدیق اکبر اور آدھی حبیب کائنات کے آنگن میں گزری۔ آپ وہ ہستی جن سے نکاح کی بشارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں ملی۔ آپ وہ ہستی جن کے لیے جبریل امین آسمانوں سے سلام لے کر آتے تھے۔ آپ وہ ہستی جن کے والد دنیا کی سب سے عظیم شخصیت کے یار غار کہلائے اور آپ اسی عظیم شخصیت کے رازوں کی آمین بنی۔ آپ وہ ہستی جن سے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائش کرتے کہ عائشہ تھوڑا پانی بچا دیں، پھر پیالے پر اسی جگہ پانی نوش فرماتے جہاں اما عائشہ کے لب لگے ہوتے۔ آپ وہ ہستی جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ کو تمام عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام خانوں پر۔ آپ وہ ہستی جن کے بارے میں سید المرسلین نے فرمایا کہ مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دو، اللہ کی قسم مجھ پر تم میں سے صرف عائشہ کے بستر پر ہی وحی نازل ہوتی ہے۔ آپ وہ ہستی جن کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے۔ آپ وہ ہستی جن کی گود میں ہی آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ مسلم دنیا کے تمام علماء چاہے مرد ہوں یا عورتیں آج بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آگے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ کسی کو عالم بننا ہے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف دیکھنا ہوگا۔ مفتی بننا ہے یا شیخ الحدیث، کوئی بھی اما عائشہ صدیقہ کی عطا کی گئی تعلیم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ اما عائشہ وہ خاتون ہیں جن سے صحابہ کرام بھی سیکھنے آتے تھے، اپنے مسائل کا حل دین کی روشنی میں آپ کی بارگاہ سے حاصل کرتے تھے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع بھی امہات المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک زندگی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ، جن کی ذات میں امت مسلمہ کی خواتین کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو کئی اعتبار سے فضیلت عطا کی ہے۔ رب العزت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا پر اپنی لاکھوں رحمتیں نازل فرمائی۔ آپ کا نام عائشہ اور لقب صدیقہ ہے۔ آپ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے کوئی کنیت بھی نہ تھی، لیکن ایک بار آپ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ دیگر خواتین نے تو اپنے بچوں کے نام پر اپنی کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھ لو۔ عبداللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمشیرہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے تھے۔ انہیں حضرت عائشہ نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ام عبداللہ قرار پائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حبیب اور دمساز خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ والدہ محترمہ کا نام ام رومان تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت پر والد کی طرف سے جا کر مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ماجد کو تو یہ شرف حاصل تھا کہ وہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، چنانچہ شمع اسلام نے دنیا میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی آمد سے پہلے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کو منور کیا ہوا تھا۔ امام بخاری نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث درج کی ہے
کہ میں نے جب سے اپنے والدین کو پہچانا ان کو مسلمان پایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں کھیل کود سے بڑی دلچسپی تھی۔ آپ کو 2 کھیل پسند تھے، گڑیاں کھیلنا اور جھولا جھولنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند سہیلیاں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ بعض اوقات ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دیکھ کر شرم سے اپنی گڑیاں چھپا لیتی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیاں بھاگ کر ادھر ادھر چھپ جاتی۔ رسول اقدس ایسے موقعوں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمسنی کا خیال کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو تلاش کرتے اور انہیں بلا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیلنے کے لیے کہتے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سے پہلے کی بات ہے۔ ہجرت سے 3 سال قبل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیق و غمخوار زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بے حد سادگی سے ہوا۔ بیشتر روایات یہی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہجرت سے 3 سال قبل شوال کے مہینے یعنی مئی 620 عیسوی میں ہوا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہجرت کے پہلے سال شوال ہی کے مہینے میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے بعد 3 سال تک میکے میں رہیں، جن میں 2 برس 3 ماہ مکہ مکرمہ میں اور تقریباً 8 ماہ مدینہ منورہ میں گزرے۔ اس دوران حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آ چکی تھی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بشارت دی کہ وہ اس مبارک سفر میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے مل کر سامان سفر درست کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب رفیق حضرت صدیق اکبر کو لے کر روانہ ہو گئے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے کچھ عرصہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو رافع کو مکہ معظمہ بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ کو لے آئیں۔ حضرت ابو بکر کی ہدایت پر ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن ابی بکر، اپنی والدہ محترمہ اور دونوں بہنوں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ اس طرح یہ چھوٹا سا قافلہ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے آس پاس کے مکانات بنوا رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے اہل خانہ کے ساتھ بنو حارث میں خزرج کے محلے میں پہنچی اور 7-8 ماہ تک اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ رہیں۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علیل ہو گئیں۔ جب آپ بیماری سے شفا یاب ہوئیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اب آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گھر بلوا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس مہر ادا کرنے کی رقم نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری دولت قبول فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات قبول فرمائی اور حضرت عائشہ کے گھر مہر کی رقم بھجوا دی۔ حضرت عائشہ کا نکاح جس سادگی سے ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی بھی اسی سادگی سے ہوئی۔ جب انصار کی خواتین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لینے کے لیے
آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچی تو والدہ نے آواز دی، وہ آئیں تو منہ دھلوا کر بال سنوارے اور اس کمرے میں لے گئیں جہاں انصار کی خواتین موجود تھیں۔ خواتین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سنگار کیا۔ تھوڑی دیر میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ یوں نہایت سادہ طریقے پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رخصت ہو کر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے ذریعے عرب میں دور جاہلیت کی بہت سی رسوم کا خاتمہ ہو گیا۔ مثلا منہ بھولے بھائی کی لڑکی سے نکاح کے بارے میں غلط فہمی دور ہو گئی۔ واضح رہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بھائی تھے۔ اہل عرب شوال کے مہینے میں شادی کو منحوس سمجھتے تھے، کیونکہ کبھی شوال کے مہینے میں یہاں طاعون پھیل گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح شوال میں ہوا اور رخصتی بھی شوال میں ہوئی۔ ایک اور رسم رائج تھی کہ دلہن کے آگے آگے آگ جلائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ شوہر دلہن سے پہلی ملاقات محمل میں کرتا تھا۔ امام بخاری کے مطابق ان تمام رسوم کا خاتمہ اسی مبارک تقریب میں ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رخصت ہو کر جس گھر میں آئیں، اس کی شان یہ تھی کہ مسجد نبی کے چاروں طرف بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے حجروں میں سے ایک حجرہ تھا۔ یہ حجرہ مسجد کی مشرقی سمت میں واقع تھا۔ اس کا ایک دروازہ مسجد کے اندر مغرب کی جانب کھلتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دروازے سے مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ یہ حجرہ 6-7 ہاتھ سے زیادہ بڑا نہ تھا۔ دیواریں مٹی کی تھیں، کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں کی مدد سے چھت تعمیر کی گئی تھی، جس پر کمبل پڑا رہتا تھا۔ ایک چارپائی، ایک تپائی، ایک بستر، ایک تکیہ جس میں چھال بھری ہوئی تھی، آٹا اور کھجور رکھنے کے 2 مٹکے، پانی کا ایک برتن اور پانی پینے کا ایک پیالہ، یہی مختصر سا سامان تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیا کرتی تھی۔ وہ آٹا پیستی تھی، گوندھ کر روٹی پکاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خود بچھاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لا کر رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جو اونٹ بیچتے تھے ان کے لیے کلاوہ خود بنتی تھی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگھی کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطر لگاتی تھی، حضور کے کپڑے خود دھوتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو آرام فرماتے تو مسواک اور پانی سرہانے رکھ دیتی تھی۔ مسواک کو صاف رکھنے کی غرض سے اکثر دھویا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادات کے معاملے میں ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں بیدار ہو جاتے اور تہجد کی نماز ادا فرماتے۔ آخری پہر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کو بھی بیدار فرما دیتے۔ وہ اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روزے رکھتی۔ رمضان المبارک میں اپنے حجرے میں اعتکاف کرتی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب گھر میں ہوتی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کان لگا کر حکمت کی باتیں سنا کرتی۔ اگر کبھی کوئی بات سمجھ نہ آتی تو اسے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیتی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات سنتی تھی تو جب تک اسے سمجھ نہ لیتی تھی کسی اور سے بیان نہ کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کی درخواست پر ہفتہ میں 1 دن مقرر فرما دیا تھا۔ اس دن خواتین آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسائل پوچھا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی کمسنی اور اس عمر کے ذوق کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے ہلکی پھلکی اور پرمزاق گفتگو بھی فرمایا کرتے تھے اور آپ کو دل بہلانے کے مواقع بھی فراہم کیا کرتے تھے۔
ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو آگے بڑھنے کا حکم دیا اور حضرت عائشہ سے فرمایا، آؤ دیکھیں کون آگے نکل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دبلی پتلی تھیں، دوڑ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئیں۔ کئی سال بعد پھر ایسا ہی موقع آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اب میرا بدن بھاری ہو گیا تھا، دوڑ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ اس دن کا جواب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 4 بیٹیوں میں سے 3 کی شادیاں ہو چکی تھی، یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر سامان درست کیا، مکان لیپا، بستر لگایا، اپنے ہاتھ سے کھجور کی چھال بھون کر تکیے بنائے، چھوارے اور منقے دعوت میں پیش کیے، لکڑی کی الگنی بنائی تاکہ اس پر پانی کی مشک اور کپڑے لٹکائے جا سکیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیاہ سے اچھا بیاہ میں نے نہیں دیکھا۔ سفر 11 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ کے گھر جا کر رہے، پھر ایک ایک دن تمام ازواج مطہرات کے پاس قیام کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز استغفار فرماتے کہ کل میں کہاں رہوں گا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رہنا چاہتے ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں منتقل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی آخری ایام میں 13 دن بیمار رہے اور ان 13 دنوں میں سے 8 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس قیام فرمایا۔ کچھ عجب نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کا مقصد یہی ہو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی قوت حافظہ اور مثالی فہم و دانش رکھنے والی خاتون کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات تک کے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات امت مسلمہ تک پہنچ سکے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت بہت شدید ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر وقت تک دعائیں پڑھ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتی رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فخر حاصل ہے کہ آخر دم تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر رہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر رہا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے حجرے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سپرد خاک کیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عہد صدیقی اور عہد فاروقی کو بھی دیکھا اور حضرت عثمان اور حضرت علی کی خلافت کا زمانہ بھی۔ حضرت امیر معاویہ کے خلیفہ بننے کے 18 برس تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیات رہیں۔ رمضان المبارک 58 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علیل ہو گئیں۔ صحابہ کرام عیادت کے لیے آتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تعریفیں کرتے۔ رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی، 13 جون 678 عیسوی، رات نماز وتر کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا کی زندگی کو الوداع کہہ کر آخرت کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وصیت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رات ہی میں جنت البقیع کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ جنازے میں اتنے لوگ تھے کہ رات کے وقت پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان دنوں مدینہ منورہ کے قائم مقام حاکم تھے۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجوں اور بھانجوں قاسم بن محمد، عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عتیق، عروہ بن زبیر اور عبداللہ بن زبیر نے مل کر قبر میں اتارا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ترکہ میں ایک جنگل اور چند دیگر اشیاء چھوڑی۔ جنگل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آیا۔ حضرت معاویہ نے یہ جنگل تبرک کے طور پر 1,00,000 درہم میں خریدا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تمام رقم عزیزوں میں تقسیم کر دی۔